اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ جب جھوٹا ماحول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراً سچ نہ بولا کرو، لیکن جہاں سچا ماحول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولو۔ یہ دو کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دولت اور مال چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، دولت آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، بلکہ ان کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکتی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کا خوف دراصل آنے والے زمانے کا خوف ہے۔ ماضی صرف اسی وقت خوف زدہ کرتا ہے جب اس کا برا نتیجہ ابھی باقی ہو۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ نکھری ہوئی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں آپ کو بھی کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ اللہ بھی کسی شخص کو اس وقت تک ہدایت نہیں دیتا جب تک انسان اپنی خوشی یا فیصلے سے ہدایت طلب نہ کرے۔ غلط کام سے منع کرنے کا انداز غلط ہو تو یہ بھی غلطی ہے۔ بیوقوف سے بحث کرنے والا عقل مند دیکھنے والے کو بیوقوف ہی نظر آتا ہے۔ اس طرح کے انسان بنے جس طرح کے انسان سے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے خرابی میں بھی تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار بھی تو اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتے ہیں کہ آخرت میں انہیں راحت میسر ہو۔ جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ آرزو صحیح ہے یا غلط، آرزو کا پورا نہ ہونا بری بات نہیں۔ اچھی دعا انعام ہے چاہے پوری ہو یا نہ ہو۔ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اسی کی طرف جھکیں گے۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی انصاف ہے۔ یار جلوہ بن کر آنکھ سے گزرتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپکتا ہے۔ ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ ہم آرام اور سکون کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے قبول کرنے کا شعور دیتا ہے۔ اگر قبول کرنے کی توفیق نہ ہو اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کر مرتا ہے۔ رزق کے بارے میں شک رکھنا اور ڈر رکھنا دین کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہے۔ باطل کو پہچان لینے والی آنکھیں شفا یاب ہو سکتی ہیں اگر ان کو وہ سرما مل جائے جسے خاک مدینہ کہا گیا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی عبادت تمام کی تمام بیکار ہو گئی۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ جس انسان کا اپنی روح سے جھگڑا ختم ہو جائے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو،
نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ کلمہ تو سارے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اصل کلمہ تو وہ ہے جو اللہ کا کوئی نیک بندہ پڑھا دے۔ سچ کی طلب رکھنے والوں کے لیے اتنی ہی عقل اور تمیز کافی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز سے دل نہ لگائیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے سچ اور حق بات کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ نفس کا مرنا یہ ہے کہ وہ ایسی عادتوں سے رک جاتا ہے جو بری ہوں، اور مرتے دم تک بلکہ قبر میں پہنچنے تک گناہ سے پاک رہتا ہے۔ فنا کا مطلب مسلمان کے جسم اور دل سے برے اعمال اور اخلاق کا بالکل ختم ہو کر دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اس کے بندے درجات کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اللہ کے قریب ہونے کی طرف بڑھیں۔ پہچاننے والا تو پانی کے کٹورے میں بھی خدا کو دیکھتا ہے، لیکن جنہیں خدا سے محبت نہ ہو انہیں اپنا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ سر جھکانے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دل بھی جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلے پر جوانی رکھ دو۔ عبادت کی کثرت پر غرور نہ کرو، کیونکہ زیادہ عبادت کے باوجود ابلیس کا کیا حال ہوا۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ اپنا حل بھی لے کر آتی ہیں۔ بدن کا خیمہ اکھڑنے پر سب یہی سمجھے کہ موت آخری جھونکا ہوائے تیز کا ہے۔ ثمر درخت سے گرتے ہیں ہم نگاہوں سے، کہیں کشش کا عمل ہے، کہیں گریز کا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی سمجھ کی بنا پر ہی پرکھتا ہے۔ ہم کبھی کسی کے دماغ میں خود کے لیے اچھے خیالات اور دل میں نرم گوشہ نہیں ڈال سکتے۔ اس دنیا کا نظام ہے کہ آپ کسی کے لیے کتنا ہی کیوں نہ کر لو، آپ کو کسی نہ کسی کہانی میں فرعون کا کردار دے دیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو اس بات کا خیال رکھنا کہ نہ تمہاری آواز ضرورت سے زیادہ بلند ہو اور نہ گفتگو میں چیخ اور پکار ہو۔ کم کھانے میں جسم کی اور گناہوں کو چھوڑ دینے میں روح کی سلامتی ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غم زدہ شخص کون ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہے۔ مومن کو جو تھکاوٹ، بیماری، پریشانی، خوف، رنج اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ گن گن کر صدقہ نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر ہی دینے لگے گا۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے جسے کسی جھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے۔ کڑوی زبان والے کا شہد بھی نہیں بکتا، اور میٹھی زبان والے کی مرچیں بھی بک جاتی ہیں۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بات کرنے کے دو ہی انداز ہونے چاہیے، تمیز سے کی جائے اور دلیل سے کی جائے۔ اے اللہ، ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما اور ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو۔ ہماری تمناؤں کو پورا فرما، ہمیں ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان فرما۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں نہیں، عشق درجے پر پہنچاتا ہے۔ ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو؟ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو ذلیل کرنے والا اپنے سے اوپر لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔
اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ جو سب کے دل رکھتا ہے وہ بھی ایک دل رکھتا ہے۔ لفظ اندھے کبھی نہیں ہوتے، بولنے والا سوچتا ہی نہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کی میں رب کے آگے اسے سرخ رو نہیں ہونے دیتی۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ برائی کی طرف تو نفس دوڑ کر چلا جاتا ہے لیکن نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر زبردستی لانا پڑتا ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا بے وقوفی ہے، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ روحانیت اللہ تعالی کے فیصلوں کو منظور کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہو تو بازار جایا کرو، بازار جا کر اپنی ضرورت پیدا مت کیا کرو۔ زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے انصاف نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا انصاف کرے گا؟ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ اس کی اچھائی کو بڑھاپا نہیں آتا۔ جس بات کا آپ سے تعلق نہیں اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ قیمتی سامان سے لے کر اضافی بوجھ تک کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو جتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عروج اور زوال میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عروج میں انسان تکبر کرتا ہے اور زوال میں ناشکری۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔